يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك لما ليلة القدر. صلاة عزیزان گرامی منزلت اور معتبر سامعین ایمان و بصیرت، سورہ مبارکہ قدر کے ابتدائی دو کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اگر متوجہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، براہ راست موضوع کی جانب سفر کرنا ہے. ارشاد رب العزت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، پروردگار نے نام نہیں لیا، ضمیر کو رکھا، اور یہ ضمیر ہر باضمیر کے لیے رکھی. توجہ چاہ رہا ہوں، اس ضمیر کو ہر باضمیر کے لیے رکھا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. تو پروردگار کسے نازل کیا؟ سورہ دخان میں کہنے لگا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. تو کہیں کہا ہم نے شب قدر میں نازل کیا، کہیں کہا ہم نے مبارک رات میں نازل کیا. تو پروردگار کسے نازل کیا؟ تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ ضمیر جا رہی ہے قرآن کی جانب. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ بولتے رہیے گا تھوڑی دیر کے لیے. یہ ضمیر جا رہی ہے قرآن کی جانب، یعنی ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی پروردگار عالم نے 365 ایام میں سے ایک شب قدر کو منتخب کیا قرآن کو نازل کرنے کے لیے. بھئی یہی بات ہے نا، بولتے رہیے کہ بھئی کتنے ایام ہیں؟ 365 ایام ہیں سال بھر میں، 365 راتیں. ان 365 راتوں میں اللہ نے ایک رات کو منتخب کیا جسے شب قدر کہا. بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ سب کی توجہات میری جانب مبذول ہوں تو میں فکرہ ہدیہ کروں. اللہ نے 365 ایام میں سے ایک رات کو منتخب کیا نزول قرآن کے لیے، یعنی لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر جس ایک رات میں قرآن اترا اس رات کا نام ہے شب قدر.
اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں. تو پروردگار میرے مجمع کو اتنا بتا، اس رات میں ایسی کیا بات ہے کہ تو نے اس رات کا انتخاب کیا؟ اس رات میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ تو نے 365 راتوں میں سے شب قدر کا انتخاب کیا؟ بھائی سوال تو ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ 365 اور بھی راتیں ہیں، مگر کسی رات کو یہ شرف نہیں ملا، کسی رات کی یہ فضیلت نہیں کہ اس میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہو. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. اس سے پہلے تو اللہ نے طریقہ بھی دوسرا اپنایا. حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر توریت چاہیے تو پھر کوہ طور پہ آنا پڑے گا. یعنی اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب دستور اور ہے، پچھلی امتوں میں دستور اور تھا. اب یہاں پر لوح محفوظ سے فرشتہ قرآن لے کر اتر رہا ہے قلب مصطفیٰ پر. پچھلی امتوں میں فرشتہ نہیں اترا، لکھی ہوئی لوحوں کی شکل میں کتاب آئی. نہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ کون اس فقرے پہ میرا ساتھ دے گا کون نہیں دے گا، لیکن میں جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو بھائی جو کتاب لکھی ہوئی آئی تھی وہ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی. اب میں اس کو سہل کیسے کروں؟ مجھے بتائیں، جو لکھی ہوئی آئی تھی وہ لوگوں کے ہاتھ لگ گئی، مگر جس اللہ کو اللہ نے اپنے نبی کے سینے پر نازل کیا وہ آج تک محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب کس کی سینہ مصطفیٰ تک رسائی ہو. اب تو انشاءاللہ یہ ماحول بنتا چلا جائے گا. میں تو فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں اس فقرے کے لیے زحمت دینی ہے. میں نے آپ تمام افراد کو، یہ صرف تمہید ہے صرف ایک جملے کے لیے، وہ یہیں سے معلوم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ شہزادی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. تو معبود یہ بتا، اور بھی تو دن ہیں، اور راتوں کو منتخب نہیں کیا، اور ایام کو منتخب نہیں کیا. شب قدر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تو نے وہ کلام کے جو لوح محفوظ پہ تھا اپنے نبی کے سینے پر اتار دیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. پہلے کبھی ایک رات میں قرآن اترا؟ بولیے کوئی کتاب ہے جو ایک رات میں آئی؟ آپ خاموش ہو گئے. کیا قرآن میں آیت نہیں ہے؟ ہم نے موسیٰ کو 10 روز کے لیے بلایا. بھئی 30 روز کے لیے بلایا، 10 روز اور بڑھا دیے، ملا کے 40 ایام ہو گئے. تو توریت کتنے ایام میں آئی؟ 40 رات میں، 40 دنوں میں توریت آئی. بھئی یہی تو ہے. اچھا، یہ وہ آیت ہے جو آپ نماز غفیلہ کے درمیان میں بھی اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. فَاتْمَمْنَاهَا، ہم نے 30 دنوں کو تمام کیا 10 راتوں میں. اور یعنی 30 میں 10 ملائیں تو کتنے بنتے؟ بولیے. بلایا تھا 30 دنوں کے لیے، روکا 40 دن. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. امت کی ہدایت اسی نبی کی ذمہ داری ہے. اللہ نے بلایا 30 دنوں کے لیے، 10 دن اور روک لیا. خدا کے لیے اگر یہ توجہ فرمائے نا اس فقرے پر، میں یہ فقرہ آپ کے حوالے کروں تو میں اس منزل سے آگے بڑھ جاؤں گا. توجہ چاہ رہا ہوں. بلایا 30 روز کے لیے، ملائے 10 روز، بنے کتنے؟ 40 روز بنے. ان 40 روز میں بھی حضرت موسیٰ نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. بھائی میں نے تو جملہ آپ کے حوالے کیا ہے. بھائی ان 30 روز، میں کہوں حضرت موسیٰ صرف 1 مہینے کی تو بات ہے. بھائی وہ تو اللہ نے 10 دن اور روکا نا، پہلے سے تو ارادے میں نہیں تھا. ارادے میں فقط یہ تھا کہ 30 روز کے لیے جانا ہے. اب پوچھو حضرت موسیٰ سے کہ کسی کو قوم میں اپنا نائب بنایا، اپنا وزیر بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، یا ایسے ہی قوم سے کتاب لینے چلے گئے؟ بھائی اللہ کا نبی ہے، موسیٰ ہے، اولی العزم ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے. صرف آسمان پہ نہیں گیا ہے، اس دنیا سے نہیں گیا. 40 روز کے لیے کوہ طور پہ گیا، تب بھی اپنی قوم میں اپنا وزیر چھوڑ کے گیا. تو یہی تو سوال کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کا نبی قیامت تک کے لیے جا رہا ہے، اپنے پیچھے کسے چھوڑ کے جا رہا؟ اپنے پیچھے اپنا نائب، اپنا وزیر کسے بنایا؟ نہیں. اب بات دیکھیں، یہ منزل آگے بڑھتی جائے گی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، صرف اسی آیت میں بہت معنی ہے، لیکن مجھے چونکہ شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. تو 365 دنوں میں سے اللہ نے اور کسی وقت کو نہیں چنا. جملہ کہوں، والشمس کی قسم کھانے والے نے دن میں قرآن نہیں اتارا. بھائی اب شعراء بیٹھے ہیں یہاں پر، رعایت لفظی پر غور ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں.
والشمس وضحاہا کی قسم کھائی، توجہ ہے، لیکن دن میں قرآن نہیں اترا، رات میں اتارا۔ تو پروردگار یہ بتا کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ سارے مسلمان مل کے بیٹھے، پروردگار تو نے پورے ماہ رمضان میں سے یہ مہینہ بھی تیرا ہے، تو جب تیرا مہینہ ہے تو اس کی تمام راتیں تیری ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت رہی، آباد رہی۔ بھائی جب پورا مہینہ ہی اللہ کا ہے، اور یہ مہینہ تو وہ ہے جس میں شیطان بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے صاحب، اس مہینے میں شیطان بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا شیطان بند ہو گیا، پروردگار یہ مہینہ تیرا، اس کے ایام تیرے، اس کی راتیں تیری، پھر کیوں شب قدر کا انتخاب کیا؟ بھائی سوال بنتا ہے یا نہیں؟ بھائی اسی میں پوری تقریر ہے، اسی سوال میں۔ بھائی جب اتنا مہینے کو تو نے پورے ماہ رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا، جہنم سے آزادی کا مہینہ، روزے کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، مناجات کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، پورے سال کا رزق تو نے رمضان میں رکھ دیا، تو پروردگار اب یہ بھی بتا دے صرف رزق نہیں رکھا، تقدیر کو بھی رکھ دیا۔ ماشاءاللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، یہ نقطہ سنج مجمع ہے، ایک ایک فقرے تک پہنچ رہے ہیں۔ پروردگار تقدیر اس مہینے میں، جنت سے آزادی اس مہینے میں، درجات میں بلندی اس مہینے میں، عبادت اس مہینے میں، روزے اس مہینے میں، پروردگار شیطان بند اس مہینے میں۔ تو یہ مہینہ تو تیرا ہے، تو اس مہینے میں بھی ایک ہی رات کو کیوں چنا؟ تو پروردگار ہماری سمجھ میں اتنا آیا کہ چونکہ تو حکیم مطلق ہے، تو کوئی کام بے مصرف نہیں کرتا، تیرے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس رات میں کوئی ایسی بات ہے۔ نہیں صاحب اب تھوڑا جاگیے تاکہ میں فکر آپ کے حوالے کروں۔ پروردگار ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس رات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس رات میں تو نے اپنا قرآن اتارا۔ پروردگار ہمیں بھی بتا کہ اس رات میں ایسا کیا ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہم اس رات کا اہتمام کریں گے، ہم سب سے اہتمام کروائیں گے بھی۔ پروردگار ہمیں پتہ تو ہو کہ اس رات میں ہے کیا، تو ہم اور دل کے ساتھ تیری عبادت کریں گے۔ آواز آئی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو گے شب قدر کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، قرآن اتارا شب قدر میں، بتایا نہیں کہ اس شب میں بات کیا ہے، بس کہہ دیا تمہیں نہیں معلوم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم۔ دیکھیں حاصل تقریر جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب تک تو میں نے آنے والوں کا انتظار کیا، لیکن اب جتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں مجلس اعضاء کا پہلا تبرک دے رہا ہوں۔ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے وصول کریں۔ اور صرف یہ چونکہ شعراء و ادبا بیٹھے ہیں، میں ایک فقرہ کہوں گا، روایت کے بعد پہلا تبرک آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے ہزاروں علماء خطبہ، اب تو ماشاءاللہ جس تسلسل کے ساتھ ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں، پروردگار مومنین کی عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ میں فقرہ کہہ دیتا ہوں، امام حسین کی مجلس میں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین سے تعلق اسی کا ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ توجہ، میں فقرہ کہہ دیتا ہوں، امام حسین کی مجلس میں وہی آتا ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہو، اور یاد رکھیے بی بی فاطمہ زہرا کی مجلس میں وہی آتا ہے جو عقیدے والا ہو، جس کا تعلق ایمان سے ہو، جس کا تعلق عقیدے سے ہو۔ پروردگار آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سب نے اس آیت کو سنا، میں تو کوئی نئی بات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو آپ نے سب نے سنا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے؟ اب معصوم نے کہا یہ آیت کا ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم مولا یہ بتائیے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہنے لگے لیل سے مراد ہماری دادی زہرا ہے۔ نہیں صاحب اب آپ بولیے، یہ جتنے افراد بیٹھے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں، لیل سے مراد ہماری دادی زہرا ہے، قدر سے مراد ہے اللہ کی ذات۔ اللہ اکبر۔ بھائی اب ترجمہ کریں۔ نہیں ابھی تک جو لوگ خاموش ہیں میں مکمل ترجمہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی یہ شعراء سے پوچھئے کہ یہ اضافت کسے کہتے ہیں؟ اضافت کا حسن کہاں ہے؟ کہاں پہ اضافت کبھی ہوتی ہے؟ توجہ، غلام پنجتن، پنجتن کے غلام، بولیے میرے ساتھ، اولاد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد۔ اب سمجھ میں آیا؟ بعض جگہ اس اضافت میں اتنی اپنائیت ہوتی ہے، بھائی کہہ دیتے لیلۃ القدر سے مراد جناب سیدہ ہے، نہیں، لیل سے مراد جناب سیدہ ہے، قدر سے مراد اللہ کی ذات ہے۔
اب آپ کی مرضی ہے صاحب، میں نے تو آپ کے حوالے فکرہ کر دیا۔ مولا کا فرمان ہے لیل سے مراد ہے ہماری جدہ فاطمہ، اور قدر سے مراد ہے اللہ کی ذات۔ آپ پڑھیے آیت تو آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ اب تعویل کو رنگ کے ترجمہ کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جا رہا ہے آپ کیا جانے کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ اللہ کی فاطمہ۔ صاحب نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہاں پر لطف لیا ہے۔ میں تو خدا کی قسم اب صرف یہ لفظ سن کے وجد میں آ جائے کہ اس فقرے کا مطلب کیا ہے۔ پھر سے سنیے، اللہ کی فاطمہ، اللہ اکبر، خدا کی قسم۔ اب میں اس مجمع میں کیا اس اضافت کے اوپر بحث کروں، پھر کبھی موقع ہوگا۔ کہیں اضافت کبھی ہو جاتی ہے، کہیں اضافت حسن پیدا کرتی ہے۔ کثرت اضافت بھی بعض اوقات نقصان دہ ہے۔ میں دو مصرے حوالے کر دوں۔ شہزادہ گلریز نے کہا تھا مصرے میں، دیکھیں، میں خاک کف پائے سگے کوئے علی ہوں۔ اب آپ تو جانتے ہیں نا ان مصروں، یہ تو بولیے، آپ تو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم، میں خاک کف پائے سگے کوئے علی ہوں۔ کتنی اضافت ہوئی؟ میں خاک کف پائے سگے کوئے علی ہوں۔ 5 اضافتیں ہیں۔ کتنا پنجتنی شعر ہے۔ میں اگلا مصرع آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، چلیے مجھے یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ میں خاک کف پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اب میں نے کہا نا، اب پہلا تبرک دینے کا وقت آیا ہے، لیکن اس کا مقدمہ اگر پہنچ گیا تو بس میری تقریر کا حاصل یہیں سے شروع ہو جائے گا۔ پروردگار نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا؟ درست ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اچھا، معصوم نے کہا لیل سے مراد ہے ہماری جدہ فاطمہ، قدر سے مراد ہے اللہ کی ذات۔ ترجمہ کیا، ہمیں کیا معلوم؟ یعنی کوئی کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، صاحب عرفان کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں معلوم ہے شب قدر کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ شب قدر کیا ہے۔ پروردگار سمجھ میں تو آ گیا، وہ ہے شب۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، وہ ہے نزول قرآن کا ظرف۔ نہیں صاحب ایسے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاگیے گا۔ جب معصوم نے کہا کہ شہزادی شب قدر ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، میری جانب متوجہ رہیے گا، کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہونی چاہیے شہزادی میں اور شب قدر میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، شہزادی اور ہے، شب قدر اور ہے۔ توجہ، رات کا مقابلہ شہزادی سے کیسے ہو؟ پھر یہ معصوم نے کیوں کہا کہ میری دادی شب قدر ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ ہے رات، وہ ہے وقت، یہ ہے رسول کی بیٹی۔ توجہ، میں جملہ بدل دیتا ہوں، وہ ہے وقت، یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے۔ ارے صاحب اب تو بولیے، تھوڑی دیر کے لیے جاگے۔ دیکھیں یہ مقدمہ اگر ذہنوں میں آ گیا تو میں پیغام مکمل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ میں اگر علماء کی زبان میں کہوں، جب بھی کوئی تشبیہ دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تشبیہ بھی ہوتی ہے۔ بھئی میں کہہ دوں کہ فلاں صاحب شیر ہیں، اور وہ جہاں کوئی وقت پڑے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو کہیں گے نا صاحب آپ نے انہیں شیر غلط بلایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اب آپ کی مرضی ہے بھائی، میں تو آپ کے حوالے کر دیا۔ جب میں کہوں گا شیر ہے تو اس میں کم سے کم بہادری ہونی چاہیے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں وہ صاحب کریم ہیں، چاہے ساری زندگی انہوں نے کسی کو روٹی بھی نہ کھلائی ہو۔ توجہ، تو اگر کسی کو حاتم تائی کہنا ہے، کریم کہنا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ سخی بھی ہو۔ شیر کہنا ہے تو ضروری ہے کہ بہادر بھی ہو۔ اب اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور معصوم نے کہا ہماری جدہ ہے شب قدر۔
میں کہہ رہا ہوں پہلا تبرک تقریر کا آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، تو اب کوئی نہ کوئی وجہ مناسبت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی وجہ تشبیہ ہونی چاہیے۔ تو پہلے یہ دیکھو کہ شب قدر ہے کیا۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات میں اللہ نے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن اتارا۔ تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یاد رکھنا، جس رات اللہ لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر قرآن اتارے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں 11 قرآن اتارے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ پہنچ رہی ہے نہیں؟ میں آسان الفاظ میں اگر کہوں، جو نزول قرآن کا ظرف ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، جو نزول قرآن کا ظرف ہو وہ کون ہے؟ بولیے ساتھ، جو نزول قرآن کا ظرف ہو وہ ہے شب قدر، اور جو امامت کے لیے ظرف قرار پائے۔ اللہ اکبر، میں نے فقرہ کہا ہے، آپ خاموش ہوئے اس فقرے پر، چلیے میں اس سے آسان کر دیتا ہوں۔ جس رات خاموش قرآن اترے اسے شب قدر کہتے ہیں، جس کی آغوش میں بولتے ہوئے قرآن آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی جاگنا پڑے گا اگر ساتھ دینا ہے سفر میں۔ جس کی آغوش میں، بولیے، بولتے ہوئے قرآن آئے۔ نہیں صاحب یہ تو ایک مناسبت ہے، کبھی موقع ہوا تو یہ ایک تقریر کا موضوع نہیں، یہ پورے عشرے کا موضوع ہے کہ شب قدر میں اور شہزادی کی میں مناسبات کیا ہیں۔ میں نے پھر ایک فقرہ کہہ دیا، چلے میں الفاظ بدل دیتا ہوں۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ پورے مسلمانوں سے جا کے پوچھئے کیوں عبادت کرتے ہو؟ بھئی یہ وہ واحد رات ہے جب چائے کے ہوٹلز میں بھی کمی ہو جاتی ہے، جسے دیکھو مسجد میں مل رہا ہے۔ جو سال بھر نہیں آیا وہ شب قدر میں آ رہا ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کیوں آئے ہو؟ کہ مولانا نے بلایا، آج اعمال ہوں گے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بکا یا اللہ کی گردان، بکا یا محمد۔ پھر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، مناجات بھی۔ جب سب سے فارغ ہو گئے تو پھر آخر میں مولانا نے کہا اب 100 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے۔ جو فجر کے لیے نماز کے لیے نہ اٹھتا ہو وہ بھی 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بھائی کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا اس شب میں۔ کہ صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ شب معمولی شب نہیں۔ اچھا پھر بتائیے یہ کون سی شب ہے؟ کہ یہ شب وہ ہے جس میں تقدیر بنتی ہے۔ نہیں صاحب مجھے اس سے بہتر کی امید تھی اس فکرے پہ آپ سے۔ یہ شب وہ ہے جس میں اللہ تقدیر بناتا ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ تقدیر بنانے والی رات ہے۔ اب میں نے تو فکرہ کہہ دیا، اللہ جانے آپ کس فکرے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب میری تقدیر اس رات میں بنتی ہے، آپ کی اس رات میں بنتی ہے، امت کی تقدیر اس رات میں بنتی ہے؟ وہ رات ہے شب قدر جس میں اللہ تمام انسانوں کا مقدر بناتا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، جس رات اللہ پوری امت کا مقدر بنائے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور جس کے صدقے میں مقدر بنائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے ذرا محمد عالم۔ اگر اجازت ہے تو میں آگے 2-3 فقرے آپ کے حوالے کروں، اور میں آپ کے مزاج پر آ کر پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بات میں تھوڑا آسان کر دوں۔ اس بات کو توجہ چاہیے۔ تو جو نزول، بہت ساری مناسبات ہیں اور ایک ایک مناسبت پہ تفصیلی بحث ہے، لیکن میں ابھی پہلے مقام پہ رکا ہوں۔ جو نزول امامت کے لیے ظرف بنے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، جو نزول امامت کے لیے ظرف بنے اسے کہتے ہیں شب قدر۔ خدا کی قسم میں کیا فکرہ ذہن میں آیا کہ 11 اماموں کی ماں ہے۔ جملہ کہوں، یہ صرف 11 اماموں کی نہیں، یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ آپ اس فکرے پہ خاموش ہوئے۔
یہ ام ابیہ بولیے کسے کہا گیا؟ شہزادی کو کہا گیا نا. اچھا چلیے میں روک رہا ہوں, میں ایک لمحہ ایک منزل اور قریب ہوتا ہوں. اور کیا ہے اس رات میں؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ صاحب یہ وہ رات ہے کہ کسی کو اس کا عرفان نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی کیا مطلب؟ فقرہ آپ کے حوالے. کیوں شب قدر کا عرفان نہیں؟ کسی کی ذہنی سطح ویسی نہیں کہ وہ اس رات کا عرفان حاصل کر سکے. میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, جب تمہیں ایک رات کا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا تو جو جسے اللہ نے حجاب الہی بنایا ہو, بولیے بولیے ساتھ دیجیے گا, اس کا عرفان کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, ابھی شاید پورا مجمع متوجہ نہیں تھا, میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. بھائی بات یہاں پر مصدر امامت کی ہے, اس سے بہتر فقرہ نہیں تھا. یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مصدر امامت ہو. جملہ کہہ دوں, یعنی اگر رسول کو بھی نسل ملی ہے نا تو وہ سیدہ کے وسیلے سے. بولیے بھائی رسول کو نسل کس کے وسیلے سے ملی؟ بولیے. اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی امام ہیں کس کے بیٹے ہیں؟ بولیے کس کے بیٹے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں, کس کے بیٹے؟ سیدہ کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ اچھا ایسی بات تو نہیں. میں چلیے اور آسان کر دیتا ہوں, چلیے میرے ساتھ ہارون رشید کے دربار میں. ایک مرتبہ ہارون رشید نے آپ کے 7ویں امام سے پوچھا, یہ تو بتائیے کہ جو رشتہ آپ کا نبی سے ہے وہی رشتہ ہمارا ہے. آج بھی بہت سے لوگ متمنی ہیں اس رشتے کے. نہیں صاحب ایسے نہیں, جاگیے جاگیے, تو میں کوئی فکر ہے آپ کے حوالے کروں. کیا میں جملہ آپ کے آسان کر دیتا ہوں, اس سے بہتر کر دیتا ہوں. اس لیے کہ جب آپ روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا بتا, اے بابا ہم آپ پر سلام. اور جب ہم جاتے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پر سلام. جملہ کہوں, بادشاہ ہے, تخت پاس ہے, تاج سلطان اس نے پہنا ہوا ہے, دولت ہے, ثروت ہے, اقتدار ہے, مگر پھر بھی تمنا یہ ہے کہ ہم بھی وہی کہیں جو امام کہہ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب وہ مزہ شاہی میں نہیں جو رسول کو بابا کہنے میں ہے. اللہ اکبر. نہیں صاحب یہ نہیں 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 نہیں. دیکھیے اگرچہ تھوڑا سا گلا ناساز ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بہتر خدمت کروں, لیکن تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو میں اس سے بہتر فقرہ آپ کے حوالے کروں گا. وہ مزہ شاہی میں نہیں عریب بھائی جو رسول کو بابا کہنے میں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں, وَلَا تَدْعُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. خبردار میرے رسول کو ویسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اب میں دیکھ رہا ہوں ایک ایک بندہ, اس لیے کہ یہ نتیجہ دینے لگا ہوں. خبردار میرے حبیب کو ویسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. خبردار احترام رسالت ملحوظ رہنا چاہیے, اپنے رشتوں سے نہ بلانا. یہ اب تمہارا رشتہ دار نہیں, یہ ہمارا رسول ہے. بولیے بولیے بھائی, یہ اب تمہارا رشتہ دار نہیں ہے, یہ ہمارا رسول ہے. اسے جب بھی بلاؤ احترام سے بلاؤ, یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ. خبردار اسے چچا نہ کہنا, بھتیجا نہ کہنا, ماموں نہ کہنا, بھانجا نہ کہنا, خالو نہ کہنا, بیٹا نہ کہنا, پھوپھا نہ کہنا. فقرہ کہوں, اسے سسر نہ کہنا, شوہر نہ کہنا. اللہ اکبر. جب بھی بلاؤ یا رسول اللہ کہہ کر بلاؤ. شہزادی کہتی ہے جب یہ آیت اتری میں نے بھی اپنے بابا کو یا رسول اللہ کہا. ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہا, نبی خاموش. دوسری مرتبہ یا رسول اللہ کہا, نبی خاموش. بس جب تیسری مرتبہ میں نے یا رسول اللہ کہا تو ایک مرتبہ رسول نے کہا, فاطمہ یہ آیت تمہارے لیے نہیں, یہ آیت دوسروں کے لیے آئی ہے. آیت تمہارے لیے نہیں آئی. فقرہ سنیے, میرے تو دل کو سکون ملتا ہے, میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جب تم مجھے بابا کہتی ہو. نہیں 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 نہیں, آپ کو اب میرے ساتھ ہی چلنا ہے, اس لیے کہ جو زور میں لگا رہا ہوں اب آپ بھی لگائیں تو پھر لطف آئے, پھر بات بنے گی. میں فقرہ بدل دیتا ہوں. بھائی کیا کہا رسول نے؟ مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, میرے دل کو قرار ملتا ہے جب تم مجھے بابا کہتی ہو. یعنی جب فاطمہ بابا کہتی ہے تو رسول کو بہت پسند ہے. جملہ کہوں,
مسلمانوں میں کچھ مورخین گزرے جنہوں نے کہا صاحب رسول کی 4 بیٹیاں. میں تو فقرہ کہوں گا اس مقام پہ. کیا کہا بولیے؟ رسول کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. چلیں ایک لمحے کو مان بھی لیں، حالانکہ ماننے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 4 بیٹیاں ہیں کوئی ایک تو چادر میں دکھاؤ. بولیے نا بھائی، کسی ایک کو تو چادر میں دکھاؤ، کسی کو مباہلے میں دکھاؤ، کسی کے دروازے پر فرشتوں کو دکھاؤ. ارے کسی کے دروازے پر سلمان کو تاڑی سے جھاڑو دیتے ہوئے دکھاؤ. بھائی کسی کی چکی تو جبریل نے چلائی ہو، کسی کے نواسوں کو رسول نے اٹھایا ہو. میں فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بھائی کسی کے بیٹوں کو تو رسول نے کاندھوں پہ اٹھایا ہو، پشت پہ اٹھایا ہو. کسی ایک ہی کا بیٹا ایسا ہو کہ رسول کا سر سجدے میں ہو، وہ پشت پہ آ جائے، نبی سجدے کو ختم نہ کرے. نہیں صاحب رسول کی 4 بیٹیاں، تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، یاد رکھنا کائنات میں اگر رسول کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن یاد رکھو کہ بابا کہنے کا حق فقط فاطمہ کو حاصل. ایک ہی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، جو روز روتی تھی سرکار کائنات کے بعد، اور مورخین کے سرکاری ہسپتالوں میں یہ تینوں پیدا ہوئی اگر رسول کی وفات کے بعد. کسی میدان میں تو دکھاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چلیے میں یہ جتنے مومنین یہاں تشریف رکھتے ہیں ایک فقرہ اور کہہ دیتا ہوں. بھئی کسی ایک کو تو دکھاؤ کہ مباہلے میں ہو، کوئی چادر تطہیر میں ہو، کسی کے لیے چلو کوئی سورہ نہ صحیح کوئی آیت ہی آئی ہو. اللہ اکبر. میں فقرہ کہہ دیتا ہوں. بھئی کوئی رسول کی بیٹی ہو، حالانکہ مباہلے کے میدان میں تو سب سے بڑا موقع تھا. توجہ چاہ رہا ہوں، مباہلے کے میدان میں سب سے بڑا موقع تھا، لیکن نساءنا کی جگہ پر اگر آئی ہیں تو فقط فاطمہ. جملہ کہوں، نبی کا اہل ہونا اور ہے، نبوت کا اہل ہونا اور ہے. اللہ اکبر. ارے میں نے فقرہ کہا ہے، خدا کی قسم یہ مکمل تقریر کا متقاضی ہے. یہ فقرہ اہل بیت نبی اور ہے، اہل بیت نبوت اور ہے. یہاں پر نبوت کے اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. چلیے میں 4 مصرے استاد قمر جلال بھی کہ آپ نے سنا ہے نا، 4 مصرے مجھ سے بھی سن لیے. رسول لائے کسے؟ بھائی حسن کی انگلی تھامے، حسین کو آغوش میں لیے، سیدہ پیچھے، ان کے پیچھے امیر المومنین. جملہ کہوں، بھائی جو رسولوں کا سردار ہے وہ جنت کے سرداروں کو ساتھ لیے ہوئے، اس کے پیچھے جوانان جنت کے سردار کے پیچھے خواتین عالم کی سردار، ان کے پیچھے تمام اولیاء کا سردار. یعنی اس کا مطلب غلاموں کا قافلہ نہیں، سرداروں کا قافلہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جب قافلہ آیا، ابھی تک اسقف اعظم کے لیے جب چیلنج کیا تھا کہ یہ بتاؤ مباہلے کے لیے آؤ، سارے پادری جمع ہوئے کہ یہ بتاؤ کیا مباہلہ کرو گے؟ کہا ابھی فیصلہ نہیں کروں گا، کل مباہلے کا روز آنے دو، پہلے دیکھوں گا محمد کے اس کو ساتھ لا رہا ہے. میں جملہ بدل دیتا ہوں، محمد نبیوں کی طرح آتا ہے یا محمد بادشاہوں کی طرح آتا ہے؟ کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. کہا سنو، اگر بادشاہ ہوگا تو اپنا لشکر لے کر آئے گا، اگر نبی ہوگا تو گھر والے لے کر آئے. نہیں بھائی چلے چلے میرا ساتھ دیتے رہیے گا بھائی، تھکنا نہیں. اب آپ نے، اب میں آپ کے چہروں سے اندازہ لگاؤں گا. اگر تھکاوٹ ہے تو یہیں رہنے دیتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں 4 مصرے حوالے کر دوں. مباہلے کے لیے آئے جب ادھر والے، یہ ادھر والے یہ لہجہ ملے گا نہیں آپ کو. میں نے پھر کہا ہے، دیکھیں یہ استاد قمر جلالوی کے مصرے ہیں. 4تھے مصرے پر اگر آپ نے سنا تو امام موسیٰ کاظم کا واقعہ مکمل کروں گا، ورنہ میری حاضری ہو چکی ہے. مباہلے کے لیے آئے جب ادھر والے، مگر یہ بات بھی ہے تھے بہت نظر والے.
اللہ اکبر. اب اس پہ تو آپ کو بولنا چاہیے نا, اگر نظر والے نہ ہوتے تو مباہلے سے انکار نہ کرتے, اگر نظر والے نہ ہوتے تو قیامت تک کی لعنت کو اپنے اوپر برداشت کرتے, مگر اتنا حوصلہ تو نصارہ نجران میں نہیں جتنا دشمن سیدہ میں ہے. اللہ اکبر. ارے میں نے فکرہ کہا ہے مباہلے کے لیے آئے جب ادھر والے, مگر یہ بات بھی ہے تھے بہت نظر والے, ہر ایک کو دیکھا, ہر ایک کو دیکھا, کہا مباہلہ نہ کرو, رسول چھانٹ کے لائے ہیں اپنے کارواں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات پہنچ رہی ہے, رسول چھانٹ کے لائے ہیں. میں نے کہا نا جو امامت کے لیے ظرف قرار پائے, صرف نسانہ نہیں ہے, یہ جو ابنانا بھی ہے نا یہ اسی نسانہ کی وجہ سے ہیں. ارے کیا فکر آپ کے حوالے کیا, یہ جو ابنانا بھی ملے ہیں نا قرآن کو, تو یہ اگر نسانہ نہیں ہوتی. بولیے بھائی. اب ہارون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, جب آپ جاتے تو آپ کہتے ہیں اے بابا آپ پر سلام. جملہ کہوں, آپ اس فکرے کی قدر کریں. آپ تو زیارت وارثہ زیارت عاشور پڑھنے والے ہیں, پڑھتے ہیں یا نہیں بھائی؟ آغاز ہونا چاہیے تھا, کیا ہونا چاہیے تھا؟ اے رسول کے نواسے آپ پر سلام. مگر یہ نہیں کہا کہ اے رسول کے نواسے, بلکہ آغاز کیسے, السلام علیکہ یبن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو. اللہ اکبر. کہاں ہیں بولیے نا بھائی. بھائی یہ سبط رسول کا مطلب کیا ہے؟ سبط رسول کا مطلب رسول کے بیٹے ہیں نا. بولیے یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کائنات میں رسول کا بیٹا کون ہے؟ پڑھیے زیارت امام حسین کے حرم میں جاتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ. بولیے بھائی, ساتھ نہیں دیں گے تو پھر لطف نہیں آئے گا, آواز آنی چاہیے. السلام علیکہ یبن رسول اللہ. آغاز کہاں سے ہوا؟ اے رسول کے بیٹے. بھائی یہ کہتے ہیں اے علی کے بیٹے آپ پہ سلام ہو تسلیم, اے فاطمہ کے بیٹے آپ پہ سلام ہو تسلیم. لیکن یہ کیسے کہا اے رسول کے بیٹے؟ اچھا ایک زیارت میں ہو نہیں, یہاں تو جتنی زیارات اٹھائیں کہیں رسول کے نواسے کا لفظ نہیں, جہاں ہے رسول کے بیٹے کا لفظ. یہی سوال ہارون کا تھا کہ آپ جاتے کہتے اے بابا آپ پر سلام, ہم جاتے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام. کہ جبکہ بات یہ ہے کہ نسل بیٹی سے نہیں چلتی. بولیے نا بھائی, خاموش کیوں ہے؟ نسل کس سے چلتی ہے؟ بولیے. نسل چلتی ہے بیٹے سے. جبکہ آپ جا کے کہتے ہیں کہ اے بابا آپ پر سلام ہو, آپ رسول کی بیٹی کے اولاد میں سے ہیں, حالانکہ جو رشتہ آپ کا وہی ہمارا. کیسے؟ آپ بھی رسول کے چچا کی اولاد میں. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, آپ رسول کے چچا ابو طالب کی اولاد میں, ہم رسول کے چچا عباس کی اولاد میں. تو جو رشتہ آپ کا ہے وہی رشتہ ہمارا ہے. اللہ اکبر. کاش میں یہ فکرہ پہنچا پاؤں. تو ایک مرتبہ امام مسکرائے کا اچھا قرآن پڑھا ہے, جس دربار سے قرآن کافی ہے کی صدا بلند ہوئی تھی. سلامت رہے, آباد رہے. وہ امام نے کہا قرآن پڑھا ہے, کون سی آیت؟ کہ جاؤ آیت دیکھو. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. کتنے انبیاء کے نام آئے؟ 10. بھئی انبیاء کے نام گنے تو میں نتیجہ آپ کے حوالے کروں, اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں, یادگار نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بس یہاں پہ تقریر ختم ہو جائے گی, اس مقام سے آگے نہیں بڑھے گی. لیکن پھر سنیں, وَمِن ذُرِّيَّتِ داوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. کتنے انبیاء ہوئے؟ سارے بولے 6 انبیاء ہوئے. اگلی آیت میں کہا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاس. کتنے ہوئے؟ 4. پہلی آیت میں 6 نبیوں کے نام, دوسری آیت میں, فکرہ ضائع نہ ہو یہاں سے لے کر وہاں تک, دوسری آیت میں 4 نبیوں کے نام. ان 10 نبیوں کے نام لینے سے پہلے اللہ نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, ابراہیم کی ذریت میں یہ 10 انبیاء ہیں. اللہ اکبر.
کاش کاش میرا مجمع پہنچ جائے. ابراہیم کی اولاد میں یہ 10 انبیاء ہیں. ابراہیم کی اولاد میں ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ. جیسے ہی لفظ عیسیٰ پہ پہنچا تو مولا نے کہا ابھی کہہ کے گیا ہے نسل بیٹی سے نہیں چلتی، نسل چلتی ہے بیٹے سے. مولا نے پوچھا یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ خاموش رہ گئے. ہاتھ بلند ہو گئے تو بات سمجھ میں آئے گی. مولا نے پوچھا یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ سر جھکا کے کہنے لگا مولا عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں. کہا اب یہ بتا عیسیٰ کو اللہ نے ابراہیم کا بیٹا کیسے کہا؟ کہا یاد رکھیے عیسیٰ اپنی ماں مریم کی وجہ سے ابراہیم کا بیٹا ہے. کا فیصلہ ہو گیا عیسیٰ مریم کی وجہ سے ابراہیم کا بیٹا ہے. ہم اپنی جدہ فاطمہ کی وجہ سے رسول کے بیٹے. صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد. کس کی وجہ سے بولیے گا؟ سارے بولیں گے تو لطف آئے گا. جیسے عیسیٰ مریم کی وجہ سے ذریت ابراہیم ذریت نوح، ایسے ہم ذریت رسول. کاش میں فقرہ پہنچا پاؤں. تو ایک جملے کو یاد رکھیے جو میں سوچ رہا ہوں کہ کن الفاظ کے قالب میں ڈھال کے یہ معنی آپ کے حوالے کروں. یاد رکھیے کہ قیامت تک جتنی بھی نسل رسالت آئے گی، توجہ، وہ مرہون ہے سیدہ عالمیان کی. توجہ، اسی لیے میں فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں. اس فقرے کو یاد رکھیے گا. جتنی صاحب العصر کی نشانیوں کے طور پہ روایات آئی ہیں ان کے مختلف گروہ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ فقرہ قیمتی ہے، اسے محفوظ کریے. ان میں سے ایک گروہ صرف اتنا ہے جب پوچھا گیا کہ مہدی کون ہوگا، اب آپ کی مرضی ہے جیسے سنیں. پوچھا گیا کہ یہ مہدی کون ہوگا، کہا نا کہ رسول نے کہا کہ مہدی ہوگا جو عدل قائم کرے گا، جو نجات دہندہ ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں، جو سسکتی ہوئی انسانیت کو نجات دینے کے لیے آئے گا. جب رسول نے اتنا کہا جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اب پوچھا گیا یہ بتائیے کہ وہ مہدی ہوگا کون. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، کہنا کیا چاہیے وہ مہدی کون ہوگا؟ بتائیے کہ اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی زلفیں کیسی ہوں گی، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کے چلنے کا انداز کیسا ہوگا. بھائی رسول نے ایک ہی فقرے میں بات کو سمیٹ دیا. جب پوچھا گیا یہ بتائیے کہ مہدی ہوگا کون، تو رسول نے فوراً کہا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کو. ہاں میں نے تو آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کیا ہے، خدا کی قسم. ساتھ چلیے دیکھیں آپ تعلق کو جوڑیے تو خدا کی قسم. نہیں صاحب مجھے لطف نہیں آیا. اب میں چاہوں گا کہ جتنے آگے نوجوان ہیں نا اگر میرا اس جملے پہ ساتھ دیں. دیکھیں میں جتنی طاقت ہے نا وہ پوری صرف کر رہا ہوں. اگرچہ یہ گلا میری اپنی وجہ سے ناساز نہیں، کہیں خراب وسیلہ بھی مل جاتا ہے. میں پھر بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں فکر آپ کے حوالے کروں گا. کیا نشانی بیان کی بولیے میرے ساتھ. 2 نشانیاں، 2 گروہ ہیں روایات کے. ایک یہ کہ حسین کا نواں بیٹا ہوگا، ایک یہ ہے خدا کی قسم کیا خاص بات ہے. میں اس بات کو اب بات ذہن میں آ گئی ہے تو آپ کے حوالے کر دوں اگر اجازت ہو. ایک گروہ یہ ہے کہ امام حسین کا نواں بیٹا ہوگا. کیوں؟ اللہ نے شرف امام حسین کو یہ دیا شہادت کا کہ قیامت تک کی امامت کو امام حسین کی صلب میں رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے میرے ساتھ، بولیے گا. سلامت رہیے، آباد رہیے. ایک اب یہ جائے کامل الزیارات میں یہ روایات دیکھیے تو اس لیے بتایا کہ حسین کا نواں بیٹا ہوگا، لیکن اکثر روایات میں کہا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کا بیٹا ہوگا. اللہ اکبر. خدا کی قسم اب پتہ کیسے چلے کہ مہدی فاطمہ کا بیٹا ہے؟ تو ذرا انتظار کرو، آنے دو غیبت کا
پردہ چاک کر کے جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا تو یاد رکھنا اکیلا نہیں آئے گا، اب مہدی کے لیے پھر مریم کے بیٹے کو بھی آنا پڑے گا۔ بولیے بولیے بھائی ساتھ ہی جگہ، اب مہدی کے لیے مریم کے بیٹے کو آنا پڑے گا۔ اب جب مصلی بچھایا جائے گا میرا مولا کہے گا اے ابن مریم آگے بڑھو نماز پڑھو، تو اس وقت کا فکرہ ذہن میں رکھیے، آپ مجلس ہو گئی ہے اس فکرے پر کہ جب کہیں گے نا میرا مولا کہے گا ابن مریم نماز پڑھو، تو سر جھکا کے عیسیٰ کہیں گے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا۔ فاطمہ کے بیٹے نہیں صاحب، میں نے تو نتیجہ نہیں دیا، میں تو سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تقریر کا آخری فقرہ قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کریے گا۔ فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے، فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا، تو یہی تو پوچھتا ہوں، جب نسل امامت میں امامت کی 12ویں منزل پر فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے کوئی نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، تو فاطمہ کے شوہر کے ہوتے ہوئے امتی کیسے نماز پڑھا؟ سلامت رہی بھائی، اتنا مجمع ایک بھرپور صلوات پڑھے نا محمد علیہ۔ ختم ہو گئی تقریر۔ پروردگار آپ لوگوں کو محفوظ رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں۔ آخری بات کروں اگر بیدار ہے، بات تقریر یہاں ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک جملے کو یاد رکھیے گا، ایک جملہ جو میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں نا، اسے ذہن نشین کریے گا۔ ایک لفظ ہے، لفظ خصائص۔ کیا لفظ ہے؟ بولیے نہیں ہے یہ جب تک پیچھے سے آواز نہ۔ لفظ یہ اتنا اہم لفظ ہے کہ اس لفظ پر علماء نے کتابیں لکھی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ خصائص الرسول، خصائص امیر المومنین، امام نسائی نے خصائص امیر المومنین لکھی، خصائص عباسیہ ابراہیم کلباسی نے لکھی، خصائص فاطمیہ لکھی گئی، خصائص زینبیہ لکھی گئی، اتنی ساری کتب لکھی گئی۔ خصائص جمع ہے خصوصیت کی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ خصائص کس کی جمع ہے؟ بولیے گا بھائی کوئی، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی تبرک دیکھے چلا جاؤں۔ خصائص کس کی جمع ہے؟ سب بولے خصوصیت کی۔ اس کا سلیس ترجمہ اگر اردو زبان میں کروں تو ایک خصائص یا خصوصیت کا ترجمہ ہے امتیاز۔ میں آپ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں نا، فلاں امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں تھوڑی دیر کے لیے جاگیے۔ اچھا ابھی تک جو نہیں بولا اس کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں۔ امتیاز یا خصوصیت یا خصائص اس فضیلت کو کہا جاتا ہے جس میں صاحب فضیلت کا کوئی شریک نہ ہو۔ نہیں صاحب سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، میں روک رہا ہوں بس یہاں پر، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ خصوصیت کسے کہا جاتا ہے؟ اس فضیلت کو، بولیے، جس میں صاحب فضیلت کا کوئی شریک نہ ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سامنے کی مثالیں میں دور نہیں جا رہا، وگرنہ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ مثالیں آپ کو دوں، لیکن اب سامنے کی مثال دے رہا ہوں بس۔ انبیاء کتنے؟ سارے بولے 1,24,000۔ تو نبوت کی خصوصیت مشترک ہے 1,24,000 کے درمیان۔ رسول کتنے؟ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ رسول کتنے؟ 313۔ تو رسالت کی صفت مشترک ہے 313 کے درمیان۔ اولو العزم کتنے؟ 5۔ اولو العزمی کی صفت مشترک ہے 5 کے درمیان، مگر کل بھی خاتم النبیین فقط مصطفیٰ تھے۔ کہاں ہے خدا کی قسم؟ آج بھی خاتم النبیین، بولیے بھائی، فقط مصطفیٰ ہیں۔ نہیں میں اور آسان کر دیتا ہوں، میں صاحب معراج کل بھی فقط مصطفیٰ تھے، آج بھی فقط مصطفیٰ ہیں۔ چلیے آپ خاموش ہیں تو آپ کے لیے فقرہ کہہ دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ
ہر نبی کو اس کا وصی ملا یا نہیں؟ بولیے ہر نبی کا وصی ہے یا نہیں؟ تو 1,24,000 انبیاء گزرے، اللہ نے ان کو ان کے وصی دیے، مگر یاد رکھیے کسی وصی کے لیے اللہ نے آسمان سے ذوالفقار کو نہیں اتارا۔ بولیے بھائی، کسی کے لیے ذوالفقار کو نہیں اتارا۔ ابھی بھی خاموش ہے، میں اس سے بہتر مثال دے دیتا ہوں۔ مدینے میں بہت سے گھر تھے جو متمنی تھے کہ رسول بیٹی کا رشتہ ہمیں دے، گھر بہت سے تھے، ستارہ فقط علی کے دروازے پہ۔ خصوصیت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس میں صاحب فضیلت کا کوئی بولیے شریک نہ ہو۔ اس سے آسان مثال دے دیتا ہوں، جو بھی قبر میں جاتا ہے مٹی بنتا ہے یا نہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے، جملے کو یاد رکھیے، قبر میں اتر کر خاک ہو جانا اور ہے، اور اپنی خاک کو خاک شفا بنانا۔ کتنی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب سنیں، خصائص کا مطلب کیا ہے؟ خصائص کا مطلب جس میں صاحب فضیلت کا کوئی بولیے شریک نہ ہو۔ اب رسول نے ایک خصوصیت مولا کائنات کی رکھی، لیکن یہ خصوصیت نہ ہوتی اگر سیدہ نہ ہوتی۔ نہیں صاحب میں کیسے ہدیہ کروں، پھر کبھی چلیے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس میں روایت سنا دیتا ہوں۔ ایک خصوصیت ایسی بتائی رسول نے جو صرف دنیا میں مولا کائنات کی ہے، جو فقط کل ایمان کی ہے، جو فقط حیدر کرار کی ہے، جو فقط صراط مستقیم کی ہے، جو فقط نبع عظیم کی ہے، جو فقط یعصوب الدین کی ہے، جو فقط امیر المومنین کی ہے، جو فقط حبل اللہ المتین کی ہے، جو فقط علم العلام کی ہے، جو فقط فلاق الحام کی ہے، جو فقط نور اللہ التام کی ہے۔ آپ سنتے چلے جائیں، میں پڑھتا چلا جاؤں، وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہنے لگے ان اللہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ ولکن جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ سنو، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کے اپنے صلب میں رکھا، مگر میری اولاد کو علی ابن ابی طالب کی صلب میں رکھا۔ قیامت تک ختم ہو گئی بات، قیامت تک جو بھی رسول کی اولاد ہے، توجہ، وہ کس کے صلب میں رکھی اللہ نے؟ بولیے علی کی صلب میں۔ یعنی امامت آگے بڑھے گی تو اب علی کی صلب میں، بیٹے علی کے ہوں گے لیکن ہوں گے رسول کے۔ خدا کی قسم کیا فضیلت ہے اللہ نے۔ یعنی اب اگر کوثر کا خطاب ملے گا تو وہ ملے گا علی کی وجہ سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نسل کثیر جتنی بھی ہے وہ کس کی ہے؟ بولیے اولاد فاطمہ۔ ختم ہو گئی تقریر، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، کبھی موقع ہوگا تو اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، لیکن بس بات ختم ہو گئی۔ بس ایک فقرہ سن لیجئے جسے رسول خدا نے کہا یہ کوثر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کوثر ہے، اور کیسی عجیب کوثر ہے کہ رسول سے کہا کہ قربانی دو، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یعنی فاطمہ کے آنے پر اللہ نے حکم دیا اے رسول قربانی دو۔ اس قربانی کا صلہ سیدہ نے یہ دیا کہ اپنا پورے گھرانے کی قربانی دی اپنے بابا کے مقصد کے لیے۔ آپ مائل بگریا ہوئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، پروردگار آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ زیادہ تفصیل نہیں پڑھوں گا، اگلے 2 روز آپ تفصیل سے مصائب سنیں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ مصائب ہدیہ کروں کہ جو مجھے امید ہے کہ آنے والے ایام میں نہیں پڑھے جائیں گے۔ بس ایک فقرہ سنیے، جانتے ہیں نا رسول نے بیٹی کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ۔ احترام خود کیا دروازے کا، کبھی دروازے کو پہ جو دق الباب ہے نا، کبھی تیز آواز میں نہیں کیا، بلایا دروازے پر آ کر تو دھیمے لہجے سے۔ فاطمہ کو آتا دیکھا تو استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں نے ابھی تک کوئی مصیبت کا فکرہ نہیں کہا، جملہ کہوں، بلکہ رسول سیدہ کا بوسہ دیتے تھے،
اور کہتے تھے جب مجھے جنت کی خوشبو محسوس کرنی ہوتی ہے تو میں فاطمہ کا بوسہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ آ کر مدینے کی گلیوں میں دیکھیے گا، اب فاطمہ کے پاس سے آپ کو جنت کی خوشبو کے ساتھ جلتی ہوئی لکڑیوں کا دھواں بھی۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے تفصیل ہدیہ نہیں کرنی، بس مجھ سے 2 سے 3 فقرے سنیے اور مجھے اجازت دیجئے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں ادنا سا ذاکر ہوں شہزادی عالم کا۔ شہزادی مجھے ہمیشہ یہ توفیق دیں کہ میں ان کے مسائب پہنچاتا رہوں، لیکن آج ایک فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں، 3 دن تک آپ نے گریہ کرنا ہے اس مجلس میں، مگر میرے اس فقرے کو نہ بھولیے گا۔ جب کبھی کہیں سیدہ کے مسائب بیان کیے جائیں تو گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، جملہ کہوں گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ سیدہ کے جنازے میں سیدہ کے بچے بہت گھٹ گھٹ کے روئے۔ اب آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے سنے، میں نے فقرہ کہہ دیا، سیدہ کے جنازے میں سیدہ کے بچے بہت گھٹ گھٹ کے روئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ نے کہا تھا نا یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن مارا تھا، جو ان کی محبت کو لیے پھر رہے ہیں۔ مجھ میں ہاتھ بدے ہوئے مجھے اتنا بتائیں، اگر بچے بلند آواز میں روتے کیا محلے کو خبر نہ ہوتی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی؟ جب حسن نے رونا چاہا، علی نے کہا حسن آہستہ، حسین آہستہ، زینب آہستہ، کلثوم آہستہ۔ وہ علی جو بچوں کو صبر کی تلقین کرتا رہا، جب سیدہ کو غسل دیا وہی علی پاڑے بار بار کے رویا۔ سن لیا فقرہ؟ وہی علی چیخے مار مار کے روئے۔ جب پوچھا کسی نے یا علی غسل دیتے ہوئے روئے کیوں تھے، تڑپ کے کہا سیدہ چلی گئی مگر مجھے نہیں بتایا، ہائے اس کا پہلو شکستہ۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ ہو گئے مسائل، آپ نے گریہ کر لیا، شہزادی آپ کی مجلس کو قبول کرے۔ ایک فقرہ اور کہہ دوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھیے، مجھے جواب دیجئے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں ان کی ماں گزر جائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچے چھوٹے ہوں، ان کا باپ کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی کوشش کرتا ہے قبرستان سے گھر جلدی آئے، کوشش کرتا ہے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے بیٹا کیا ہوا اگر ماں چلی گئی؟ تمہارا باپ تو ابھی زندہ ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، قیامت کی رات ہوتی ہے وہ پہلی رات جو بچے ماں کے بغیر گزارتے ہیں۔ ہر بچہ پوچھتا ہے بابا ہماری ماں کہاں گئی؟ بچے ابھی چھوٹے ہو تڑپ تڑپ کے بچے ماں کو تلاش کرتے ہیں، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں، کبھی اس حجرے میں۔ بابا کے پاس آ کے پوچھتے ہیں بابا ہماری ماں کہاں چلی گئی؟ باپ اپنی باہوں میں سمیٹ کر دست شفقت رکھتا ہے، بہلا کے سلاتا ہے، بچے سو جاتے ہیں، باپ جاگتا رہتا ہے۔ جملہ کہوں پائے مسلمانوں، علی کی پہلی رات 40 قبریں بلالے میں گزر گئی، نہیں معلوم حسن کا عالم کیا ہوا، حسین کا عالم کیا سنا آپ نے؟ میں نے ابھی کہا نا گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ 40 قبریں بنائی علی نے۔ کہوں پڑھوں فقرہ؟ روئیں گے نا، گریہ کریں گے، ختم ہو گئی تقریر، اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ علی نے ایک رات میں 40 قبریں بنائی، جانتے ہیں کس لیے؟ اگلے روز سب جمع ہوئے بقیہ کے قبرستان میں، کس لیے کہ زہرا کی قبر کو نکالے، قبر سے نکالے۔ کہا رسول کی بیٹی چلی گئی، ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی، نماز جنازہ ادا کریں گے۔ علی کو معلوم ہوا، زرد ہوا کو ڈالا، آنکھوں میں لال ڈورے، ذوالفقار کو پہلو سے نکالا۔ ایک مرتبہ ذوالفقار کا خط دیتے ہوئے میدان میں آئے، بقیہ میں آ کے کہا تم نے بطول کو تماچا مارا، میں خاموش رہا، تم نے دروازہ گرایا، میں خاموش رہا، تم نے محسن مارا، میں خاموش رہا، تم نے بطول کو تازیانہ مارا، میں خاموش رہا، تم نے میرے گلے میں رسی باندھی، میں خاموش رہا، لیکن اگر کسی نے
بطول کی قبر کی بے حرمتی کی، اب یہ ذوالفقار چلے گی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہو یا علی بطول کی قبر کو بچایا، شام غریبہ میں آئیے، آئے زینب کبریٰ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے رہے، پکارتی رہی، اور یہ رسول کا نواسا علی و زہرا کا